بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈیئر گروپ ممبرز، آپ میں سے کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اہل سنت کے جو فقہی امام ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتایا جائے۔ تو اس حوالے سے چونکہ پاکستان میں جو نا زیادہ تر جو مقلد ہیں وہ ابو حنیفہ کے ہیں، جن کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ نعمان بن ثابت جن کا نام تھا، اکثریت انہی کے مقلدین کی ہے، اور باقیوں کے مقلدین جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال میں تھوڑا سا اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید اور حدیث رسول کی اصولوں کی روشنی میں جو جزیات کو مرتب کیا جاتا ہے نا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں استنباط اور استخراج کر کے قرآن اور حدیث سے جو جزیات کو مرتب کرنا ہے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں 5 فقہیں ہیں، 4 تو اہل سنت کی فقہیں ہیں اور ایک اہل تشیع کی۔ جو اہل سنت کی فقہیں ان میں سے فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ شافعی ہے، اور جو اہل تشیع کی فقہ ہے اسے فقہ جعفری کہتے ہیں۔ ایک طرف تو اہل سنت کے جید علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے کی تفسیر میں اہل تشیع کے 12 اماموں کے مقابلے میں اپنے 12 خلفاء کو پیش کر دیتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر سے لے کر آن ورڈ آگے تک کہ جس میں معاویہ اور یزید بھی شامل ہیں۔ تو دوسری جانب فقہ کے 4 امام بھی بتاتے ہیں کہ ہماری فقہ کے 4 امام ہیں، پھر حدیث کے بھی امام بتاتے ہیں، حدیث کے 6 امام ہیں، اور بخاری مسلم وغیرہ جو ہے، پھر اسی طرح تفسیر کے بھی امام بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تفسیر کے امام ہیں، اور پھر اس طرح تاریخ کے امام بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ کے امام ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے ان کی۔ ان کے ہاں فقہ کے امام الگ ہیں، تاریخ کے امام الگ ہیں، تفسیر کے امام الگ ہیں، حدیث کے امام الگ ہیں، منطق کے امام الگ ہیں، فلسفے کے امام الگ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اہل تشیع کے جو 12 امام ہیں وہ فقہ کے امام بھی ہیں، وہ حدیث کے امام بھی ہیں، وہ تفسیر کے امام بھی ہیں، وہ تاریخ کے امام بھی ہیں، وہ منطق کے امام بھی ہیں، وہ فلسفے کے امام بھی ہیں۔ دنیا کے ہر علم ان اماموں کے پاس موجود تھا، جبکہ ان کے ہاں ایک ایک سبجیکٹ کو لے کر الگ الگ امام جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں، اور یہ سارے امام بعد میں بنائے گئے ہیں، آگے ذکر کرتے ہیں ان کا۔ تو ان کے ہاں جو 4 امام ہیں وہ ابو حنیفہ، مالک، حنبل، شافعی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ان میں جو سب سے پہلے جو امام ہیں ان کے اہل سنت کے اماموں کی بات کر رہا ہوں میں، ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت تھا، وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، سن 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 52 سال جو ہے انہوں نے بنو امیہ کی زندگی میں، بنو امیہ کے دور حکومت میں زندگی گزاری ہے۔ ابو حنیفہ کی وفات کے بعد آپ کے 2 شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف اور محمد الشیبانی۔ انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیے اور سرکاری عہدے بھی لیے۔ ابو حنیفہ کو بہت کوشش کی گئی، کہ وہ سرکاری عہدہ لے لیں، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ اوائل میں تو ابو حنیفہ جو ہے نا وہ خود کو بڑا فقیہ اور مجتہد سمجھا کرتے تھے، اور بڑے فتوے دیا کرتے تھے، اور حدیث اور قرآن بیان کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کے بارے میں ایک مشہور بات تھی کہ جب ان کے پاس کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس بارے میں جعفر صادق کا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کیا قول ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ بھئی وہ امام جعفر صادق تو اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، تو وہ اس کا الٹ بتاتے تھے، بالکل اس کا الٹ، جو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا الٹ بتایا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت بہت ابھر کے سامنے آ گئی تھی، اور پورے مدینہ میں، مکہ میں، پورے اسلامی مملکت جہاں کہیں پر بھی تھے وہاں پر امام 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 کا ذکر ہوتا تھا، اور اس امام کے لفظ سے مراد یہ ہوتی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ تو حکمرانوں کے لیے بھی یہ بات بڑی باعث تشویش تھی، اور خود ابو حنیفہ کے لیے بھی بڑی باعث تشویش تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اتنی زیادہ شہرت ہو گئی ہے۔ تو اس زمانے کے خلیفہ نے، اس زمانے کے حکمران نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو حنیفہ کا مناظرہ کروایا، اور وہ مناظرے کا موضوع تھا قیاس کے موضوع کے اوپر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے چند منٹوں میں ہی ابو حنیفہ کو چیت کر دیا، بات نہیں کر سکا ابو حنیفہ بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو حنیفہ نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کر لی۔ 2 سال وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد رہا ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، جنہوں نے ابو حنیفہ کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، النعمان کے نام سے، النعمان کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی 2 سال کی جو پیریڈ ہے جو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے، اس کو وہ اپنی زندگی قرار دے رہا ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اس کو ہلاکت قرار دے رہا تھا۔ اچھا، 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا، بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مذہب جعفریہ، مذہب اہل بیت، مذہب تشیع اختیار کر لیا تھا، باقاعدہ عملی طور پہ اختیار کر لیا تھا۔ جب حکمرانوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کر لی ہے، اور وہ تو اب ان کے مذہب اور مسلک کی تبلیغ اور ترویج کے کام میں مشغول ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بات بڑی خطرناک تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں ابو حنیفہ کے لاکھوں کی تعداد میں پیروکار تھے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے مقلد بن چکے تھے، اور اس کی بڑی شہرت تھی پوری۔ تو حکمرانوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر یہ سارے مقلدین کو یہ پتہ چل گیا کہ ابو حنیفہ جو ہے اس نے مذہب جعفریہ اختیار کر لیا، تو یہ سارے مقلد جو ہے وہ امام جعفر صادق کے پیروکار ہو جائیں گے، یعنی شیعہ ہو جائیں گے سب کے سب۔ اور یہ اگر شیعہ ہو گئے تو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو پوزیشن مستحکم ہو جائے گی، تو یہ میری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اس نے امام ابو حنیفہ کو بلایا اور انہیں آفر کی کہ میں آپ کو قاضی القضاء بناتا ہوں، یعنی چیف جسٹس بناتا ہوں۔
امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو قاضی القضا بننے کا اہل نہیں ہوں. انکار کرنے تو امام ابو حنیفہ سمجھ گئے تھے، حضرت ابو حنیفہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ قاضی القضا بنانے کا، یہ عہدہ آفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی مجھے پھنسانا چاہ رہے ہیں، بعد میں میری اپنی مرضی کے فتوے مجھ سے لیا کریں گے. تو یہ تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں حکمرانوں کے اشاروں پر چلوں. تو لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا. اور انکار کرنے کی جو وجہ بتائی، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس عہدے کا اہل نہیں ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ اچھا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر تو میں بالکل اس کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ میں جھوٹا آدمی ہوں. تو جھوٹے کو تو جج نہیں بنایا جا سکتا، پھر چیف جسٹس نہیں بنایا جا سکتا اس کو. یعنی قاضی القضا کیسے بنا رہے ہیں، میں تو جھوٹا آدمی ہوں. تو اس طرح انہوں نے اپنی جان چھڑائی. لیکن خلیفہ نے محسوس کر لیا کہ ان کو آزاد اگر چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ خطرناک ہوگا. لہٰذا ابو حنیفہ کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی الزام کے انہیں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیا. وہاں پر ان کے اوپر اتنا تشدد ہوا، اتنا تشدد ہوا، ان کو اتنا مارا پیٹا گیا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس تشدد کی وجہ سے یہ جاں بحق ہو گئے تھے. بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ شہید ہو گئے تھے، بالکل اس تشدد کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی تھی. جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر حکمرانوں نے جو نا ابو یوسف کو اور محمد الشیبانی کو بلایا اور ان کو سرکاری عہدے آفر کیا، اور انہوں نے قبول بھی کر لیا. ابو یوسف نے قاضی القضا کا عہدہ بھی قبول کر لیا، اور پھر حکمرانوں کی منشا کے مطابق اہل سنت میں حضرت ابو حنیفہ کی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فقہ حنفیہ کی ترویج شروع کر دی. اس حوالے سے مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں لکھا ہے کہ ابو یوسف کے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس حالات زندگی میں ایک ہیڈنگ انہوں نے دی ہے، فقہ حنفی کی تدوین. اس عنوان کے زیر میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو یوسف نے ایک خدمت یہ انجام دی کہ قانون کے اکثر و بیشتر شعبوں کے متعلق کتابیں مرتب کر دیں، جن میں ابو حنیفہ کی مجلس کے فیصلے اور خود اپنے اقوال بھی منضبط کر دیے. یعنی جو بھی فقہ حنفیہ مرتب کیا گیا ہے، یہ خود حضرت ابو حنیفہ کا مرتب کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ابو یوسف نے مرتب کیا، ان کے شاگرد نے، جو کہ قاضی القضا کا عہدہ قبول کر چکا تھا اور وہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ٹریپ ہو چکا تھا. تو حکمرانوں کی مرضی کے مطابق اس نے فقہ حنفیہ، جسے فقہ اکبر کہا جاتا ہے، کتاب مرتب کی جسے فقہ اکبر کہا جاتا ہے. اور اس میں ابو حنیفہ کے جو امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے کے جو فیصلے تھے، جو فتوے تھے، جو استعداد تھے، وہ سارے کے سارے اس نے منضبط کر دیے، تحریر کر دیے. اور جہاں پر اسے یہ یاد نہیں تھا کہ ابو حنیفہ کے اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، وہاں اس نے اپنا فتویٰ ڈال دیا اور اسے منسوب کر دیا ابو حنیفہ کے نام سے. اور پھر اس کے بعد جو نا مشہور مورخ ہے ابن خلقان. ابن خلقان نے ابو یوسف نے لکھا ہے کہ ابو یوسف پہلا شخص تھا جنہوں نے فقہ کی تمام بنیادی شعبوں میں مذہب حنفی کے مطابق کتابیں مرتب کی. یعنی ابن خلقان اور مولانا مودودی کی آپ بات دیکھیں، ان دونوں کا یہ قول ہے کہ فقہ حنفی کو مرتب کرنے والے، یعنی جتنے بھی فقہی مسائل کے بارے میں کتابیں لکھی گئی، یہ ابو یوسف کی لکھی ہوئی ہیں. اس ڈسکشن کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ فقہ حنفی ابو حنیفہ کا مرتب کردہ نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگرد ابو یوسف، جو بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے سخت حامی تھا، کا مرتب کرتا ہے، جس میں چند فیصلے یا کچھ فیصلے اس نے اپنے ڈال دیے ہیں، اور باقی اس زمانے کے فیصلے ہیں کہ جب امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی ابو حنیفہ نے. تو یہ ابو حنیفہ کے بارے میں مختصر سا ایک حال ہے. اس کے بعد جو دوسرے فقہی امام ہیں ان کے، وہ امام مالک ہیں. ان کا پورا نام ہے مالک بن انس بن مالک، اور یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ وہ واحد امام ہیں اہل سنت کے اماموں میں کہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جو عرب تھے. باقی تینوں جو ہیں وہ عجم ہیں، وہ عجمی ہیں، یہ واحد عرب تھے. اور یہ وہ امام ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اہل سنت کے امام ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنی چاہیے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی کیوں قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں، اور مدینے میں شروع سے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جاتی تھی. یہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا شام والوں کا طریقہ ہے. شام والوں سے مراد کیوں کی کہ بنو امیہ کا طریقہ ہے، یہ بنو امیہ نے شروع کیا ہوا ہے. اچھا، ان کے تیسرے جو امام ہیں اہل سنت کے، ان کا نام ہے امام محمد احمد بن حنبل، اور یہ 124 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 124 ہجری میں. اور ان کے بارے میں اور یہ جو ہے نا، یہ ابو یوسف کے شاگرد تھے، فقہ میں ابو یوسف کے شاگرد تھے. اس لیے ان کے جو فقہی مسائل ہیں اس میں آپ کو ابو یوسف کے فتووں کی چھاپ بہت زیادہ نظر آئے گی. اور ابو یوسف، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کے زیر اثر تھا، تو اس میں وہی فقہی مسائل جو کہ بنو امیہ اور بنو عباس والے چاہتے تھے، وہ فقہی مسائل آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے احمد بن حنبل کی فقہ میں. لیکن میری ذاتی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فقہ کے اتنے بڑے امام نہیں ہیں جتنے یہ حدیث کے امام ہیں. حدیث میں انہوں نے بڑا کام کر رکھا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. ان کی جو مسند احمد بن حنبل ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے مرتب کر رکھی ہے، اور میں ان کو بنیادی طور پہ محدث جانتا ہوں، نہ کہ فقیہ. گو کہ یہ فقہ میں بھی ان کی اچھی خاصی شہرت ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک محدث تھے، فقیہ نہیں تھے. یہ ان کے جو چوتھے امام ہیں اہل سنت کے، جنہوں نے فقہ شافعی مرتب کی ہے، ان کا پورا نام تھا محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع، اور یہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 150 ہجری میں. تو اور یہ جو ہے نا، یہ امام مالک کے شاگرد تھے، یہ امام مالک کے شاگرد تھے. تو انہوں نے مدینے جا کر جو ہے نا شاگردی اختیار کی تھی، اور وہاں سے انہوں نے وہ لکھا تھا، انہوں نے مطلب شاگردی اختیار کری، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی فقہ مرتب کی. تو یہاں یہ بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو چاروں امام ہیں، یہ فقیہ ہیں یا مجتہد ہیں، امام نہیں ہیں. امام کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے، کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم امام ہیں. یہ اپنے اپنے زمانے کے فقیہ تھے، اپنے اپنے زمانے کے مجتہد تھے، فتوی صاحب فتاوی تھے، فتوی دیا کرتے تھے. امام کا لفظ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ حکمرانوں نے لگایا، بنو امیہ اور بنو عباس کے جو حکمران تھے انہوں نے لگایا ہے، تاکہ حقیقی امام جو ہیں،
ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کی اہمیت اور افادیت اور فضیلت کو کم کیا جا سکے، اور لفظ امام کو اتنا عام کر دیا جائے کہ ہر ایک چیز کہنے لگے کہ یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے۔ لفظ امام کو اتنا اتنا معمولی بنا دیا ان لوگوں نے کہ مسجد کے مولوی کو بھی امام کہنے لگے تھے۔ پھر فقہ کے یہ امام ہے، حدیث کے یہ امام ہے، تفسیر کے یہ امام ہے، تاریخ کے یہ امام ہے، منطق کے یہ الگ 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 انہوں نے امام بنا دیے تھے۔ ہم تو 12 اماموں کے ماننے والے، انہوں نے 1200 امام بنا رکھے، یعنی محمد کو خالہ جی کا گھر بنا رکھا تھا، جو مرضی ہے جس کو چاہے وہ امام بن جاتا تھا وہ۔ تو حالانکہ امام ایسا نہیں، امام وہی امام ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے، یا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بنائیں گے وہی امام ہوگا۔ اور ان چاروں نے کبھی خود امام ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، چاروں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم امام ہیں، یہ بعد کے لوگوں نے لفظ امام ان کے ساتھ لگا دیا تھا۔ تو یہ ان چاروں فقہ اماموں کے بارے میں مختصر سا حال تھا۔ اگر کوئی مزید سوال ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، تھینک یو ویری مچ۔